سلام آداب دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامر شریف فریدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدا یار چینل آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خدا یار چینل صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، آپ نے کافی زیادہ کالمز لکھے اور کافی زیادہ آبی جارحیت جو بھارت کی جانب سے ہماری طرف سے کی گئی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ آپ نے اپنی تحریروں کا موضوع بھی بنایا۔ ضیاء شاہد صاحب سے مل کر آپ نے دریاؤں پر تحریک بھی چلائی ہے، اور انڈیا نے جو ہمارا پانی روکا ہوا ہے اس پر آپ نے بھارت کو آبی دہشت گرد بھی کہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دراصل ایک برطانیہ کا ادارہ ہے، نشریاتی ادارہ، اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ 21ویں صدی کے اندر جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ وہ اب وقت آگے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس نے تو یہ بھی لکھا تھا، BBC کے اندر نشر ہوا تھا کہ اگر جس طریقے بھارت یہ خلاف ورزی کرتا ہے، آبی دہشت گردی کرتا ہے یا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے، آبی حیات کو نقصان پہنچانے کی، اگر یہ پاکستان کرتا تو یہ جنگ کب کی چھڑ چکی ہوتی۔ یہ پاکستان نے اس جنگ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان نے آج تک کوئی ایسا آبی حیات کا نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ ہمیشہ گھٹیا حرکت بھارت کرتا ہے۔ دراصل 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا نا، وہ بھی ہماری ایک بڑی غلطی ہے کہ پاکستان کے اندر 6 دریا تھے، اس کے اندر ہم نے 3 دریا 1960 سندھ طاس معاہدے کے اندر اس کا حق پانی کا ہم نے بھارت کو دے دیا، جس کے اندر دریا ستلج، راوی اور بیاس۔ آج یہ ہمارے تینوں دریا پانی کے نہیں، ریت کے دریا بن چکے ہیں، اور جہلم، چناب، سندھ، یہ ان کا پانی یہ پاکستان کے حصے میں آیا۔ اب تو بھارت اتنی گھٹیا حرکات پہ اتر آیا ہے کہ دریا ستلج میں پچھلے سالوں میں اس نے ایک زہریلا پانی چھوڑ دیا، جس کے اندر ہمارے دریا ستلج کے اندر جتنے بھی آبی حیات تھے، مچھلیاں تھی یا اس کے اندر درخت تھے یا جتنے ماحولیات وہ سارے وہ اموات ہوگی، مچھلی کی ہر چیز کے اندر۔ آئے دن گھٹیا حرکت تو یہ بھارت کرتا رہتا ہے، کیونکہ 1960 سندھ طاس معاہدہ ہی ہمیں نقصان دے گیا، یہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، 1960 سندھ طاس معاہدے کے بعد 1970 میں ایک انٹرنیشنل واٹر کنونشن ہوا، جس کے اندر ایک قانون بنایا گیا، کیونکہ پوری دنیا کے ایک عالمی ادارہ تھا، عالمی ادارے نے مل کے پاکستان کے دنیا کے تمام ممالک نے مل کر ایک انٹرنیشنل جو واٹر کنونشن ہوا، اس کے اندر ایک فیصلہ ہوا، کوئی بھی ملک کسی ملک کا ماحولیات کا پانی نہیں روک سکتا، آبی حیات کا پانی نہیں روک سکتا۔ ماحولیات کا مطلب کہ دریاؤں کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ آبی حیات کے اندر صرف انسان تو نہیں آتا نا، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پرند چرند ہیں، درخت ہیں، آبی جانور ہیں، کتنی چیزیں جو اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو آبی حوالے سے چلتی ہیں، کیونکہ ان کو زندہ رکھنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ کوئی بھی ملک ایسی حرکت گھٹیا نہیں کر سکتا کہ پانی روک کر اس کا آبی حیات کو نقصان پہنچائے یا ماحولیات کو نقصان پہنچائے۔ پوری دنیا کے اندر ہر ملک پانی چھوڑنے کا پابند ہے۔ یہ بھی انٹرنیشنل واٹر کنونشن جب ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ملک دوسرے ملک کو 30% پانی چھوڑنے کا پابند ہوگا، لیکن یہ بھارت اتنی بدماشی پہ اترا ہے، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے۔ جب بھی یہ ستلج کے اندر کبھی پانی آیا ہے تو جب ان سے ایکسٹرا پانی ہوا ہے، کوئی سیلابی ریلا آیا ہے، زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے اس نے پانی چھوڑا ہے، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، شوق سے تو پانی نہیں چھوڑتا، اس نے تو ہمیشہ بدماشی کی ہے۔ اب دریائے بیاس ہے، اس کا تو پاکستان کے اندر وجود ہی ختم ہو گیا، نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ گھٹیا حرکتیں تو پہلے دن سے کرتا آ رہا ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ظالم سے ظالم انسان ہو، ہسٹری تاریخ گواہ ہے، جب اللہ کی مخلوق کو کوئی تنگ کرتا ہے اس کا رزلٹ برا ہوتا ہے۔ اب جو مودی ہے، مودی اتنی گھٹیا حرکت پہ آ گیا کہ اب یہ آبی دہشت گرد بن چکا ہے۔ چلے انسانوں کا پانی روکے، زراعت کے لیے روکے، یہ اپنے جو اللہ کی مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، اس کا پانی کیسے روک سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ اب حالات یہ ہے، یہ عامر بھائی جنگ کی طرف ہی مجھے لگتا ہے جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھے حالات مجھے نظر نہیں آ رہے جو آنے والا، اور پاکستانی قوم جو ہے
پاکستانی جو عوام ہے اس وقت بڑی غصے کی حالت کے اندر ہے. وہ مودی کو بڑا برا بھلا آکھ رہے ہیں کہ جس شخص کا جس قوم کا پانی روک دیا جائے, کیونکہ پانی ایک زندگی ہے, صرف پانی صرف انسانوں کی زندگی نہیں ہے, پانی ایک ماحولیات ہے ہر چیز کی. پتہ نہیں اللہ کی کتنی 18,000 مخلوق ہے, پانی کے بغیر تو نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ذلیل ہونا اس کا مقدر بن چکا ہے, اور پوری پاکستانی قوم اس وقت ہماری پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور یہ دریائے ستلج جی یہ بہت زیادہ رقبے کو سیراب کرتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. جی جب بھی ظلم ہوتا ہے دریائے ستلج پہ زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے دریائے ستلج کا مطلب ہے کہ 7 دریاؤں کا باپ, تمام دریاؤں کا باپ, اتنا بڑا دریا تھا. یہ تو سابق ریاست بہاولپور کی جتنی بھی زرعی معاملات ہیں, زرعی رقبہ ہے, اس کو سیراب دریائے ستلج ہی کرتا تھا. بالکل ایسا, کیونکہ دریائے ستلج کے دونوں اطراف 2.5 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے, 2.5 کروڑ کے لگ بھگ, اور تمام لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے زراعت اور جانور پالنا ہے. جب پانی نہیں ہوگا تو زراعت کیسے ہوگی, جانور کو کیسے پالیں گے, مویشیوں کو کیسے پالیں گے. ہاں بلکہ ہمارا جو چولستان ہے صادقآباد سے لے کر منچناباد تک یہ 66 لاکھ ایکڑ پر محیط ہے. یہ بھی ہم نے دریائے ستلج سے ہی سیراب کرنا تھا, بلکہ اب تو ہم اس حالت میں چلے گئے دریائے ستلج کی وجہ نقصان سے جو زمینیں ہماری آباد تھی وہ بھی بنجر کی طرف جا رہی ہیں. سب سے زیادہ نقصان 1960 سندھ معاہدہ جو ہوا تھا, جو صدر ایوب نے کیا تھا, وہ ستلج کے واسیوں کو ہوتا, ریاست بہاولپور کے لوگوں کو, وہ خمیازہ ہمیں آج تک بھگت رہے. اگر یہ دریائے ستلج زندہ ہوتا, دریائے ستلج کا جو ایک موج سے بہتا تھا, اس کا بہاؤ تھا, آج یہ ریاست بہاولپور یا اس کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے یہ تو علاقہ ہی پہلے سونا تھا, اتنے خوشحال ہونے تھے کیونکہ زرعی تھا, مویشی تھے. آج ہم مار کھا رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ہماری, شاید میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ہمیں اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حرکت مودی کر کے دیکھے. مودی یہ پہلی بار حرکت نہیں کر رہا, کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے, یہ گھٹیا حرکتیں, یہ نیچر وائز یہ گھٹیا آدمی ہے. لیکن اس دفعہ شاید اس کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی, کیونکہ اس وقت پوری پاکستانی قوم, ہمارے اندر کے کوئی سیاسی یا کوئی معاملات اندر کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں, پاکستانی قوم اس وقت تمام اختلافات بھول کر ایک ہی صف پہ کھڑی ہے. پوری کی پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس دفعہ کوئی گھٹیا حرکت انڈیا کر کے دیکھے اور اپنا وہ دیکھ لے گا کہ خمیازہ کتنا. دیکھیں اگر ہم تو مسلمان ہیں جی, ہمیں تو پتہ ہے کہ جب بھی غیر مسلم کسی کافر کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. بالکل ایسا ہی. جب شہادت کی موت ہی لینی ہے تو پانی سے مرنے سے بہتر نہیں کہ پھر ہم ایٹم بم چلا کر مریں گے. بہت اس کی ایسی کی تیسی انڈیا کی, انڈیا پرانی باتوں پہ نہ سوچے. پاکستان اس وقت, آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستانی فوج جو ہے دنیا کی کتنے ممالک سے بہتر کھڑی ہے. دنیا کی ٹاپ 10 فوجز میں سے, افواج میں سے ایک جی پاکستانی فوج ہے. اور پاکستانی فوج بلکہ جس آرمی کے ساتھ, جس فوج کے ساتھ, جس دنیا کا کوئی ممالک جس کے ساتھ اگر اس کی عوام کھڑی ہے اسے کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی. بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک آدھا دن پہلے انڈیا کے اندر کوئی ان کا اجلاس ہوا, بھارتی جرنیل جو ان کے سینئر تھے انہوں نے تو جنگ لڑنے سے انکار کر دیے کہ ہم اس حالت میں کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں. انہوں نے تو مودی کو برا بھلا کہا ہے. خیر اس حالات کے اندر عامر صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شکست اور مودی کی یہ بدماشی جو ہے اس کا ذلت, اس کا مقدر بن چکی ہے. انشاءاللہ یہ فتح پاکستان کو ہوگی, پاکستانی فوج کو ہوگی, پاکستانی قوم کو ہوگی. ہم بھرپور طریقے سے اس وقت اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج کبھی بھی ایک قطرے کا پانی کا اپنی قوم کا نقصان نہیں ہونے دے گی. بہت معزز ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پانی پر جو گفتگو ہوئی آپ سب نے ملاحظہ کی. انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.